بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پی ٹی آئی یوں لگتا ہے کہ آخری دموں پہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ خان کا بیانیہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا تھا، لیکن اب جو ہے ان کو مات پہ مات ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو تنکو کے سارے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو گنڈا پور جب نکلے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو وہاں پاک باندھ کے سر پہ سفید تھی، اور ویسے بھی کہتے ہیں جب یہ میں پہنتا ہوں تو میں سمجھ لے کہ میں نے کفن پہن لیا۔ تو جب کفن پہن کے اپنے لشکر کے ساتھ مسلح ہو کے نکلے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب میں آ رہا ہوں، یعنی کہ فتح کرنے آ رہا ہوں یہ ڈی چوک، یہ فاق کی دارالحکومت۔ لیکن جب وہ کٹی پہاڑی کے پاس پہنچے اور ان پہ کوئی شیلنگ وغیرہ ہوئی، تو وہاں پہ جو ہے نا ان کا جو انقلاب ہے وہ دم توڑ گیا۔ وہاں اسی وقت جو ہے وہ جو کے پی کے حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں جو شنگھائی تعاون کے سلسلے میں جو پاکستان آ رہے ہیں، کہ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آ کے ہمارے جو ہے اجتماع سے وہ خطاب کریں۔ تو اب سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس احمق بندے کی، کہ بندے آپ کا کانوائے جو ہے، آپ کا جو لاؤ لشکر ہے وہ کٹی پہاڑی کے پاس پھنسا ہوا ہے، اور آپ اپیلیں کر رہے ہیں کہ وہ جو انڈیا کے فارن منسٹر ہیں وہ آ کے اجتماع سے خطاب کرے۔ تو وہ تو ابھی چند دنوں بعد آنا ہے، جبکہ اس وقت گنڈا پور نے جو ہے وہ اس جو لاؤ لشکر لے کے آ رہا تھا، جو فتح کرنے آ رہا تھا، جو اجتماع کی بات کر رہا تھا، جو ڈی چوک پہ دھرنے کی بات کر رہا تھا، تو اس کی تو اس نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے۔ وہ تو جو ہے وہ تتر بتر ہو کے اب چلے گئے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ وہ جو فارن منسٹر ہے وہ کہاں آ کے ان سے خطاب کرے؟ ان کا لیڈر جو ہے اپنی فوج کو میدان جنگ میں چھوڑ کے آیا موٹر وے سے، اور وایا جو ہے وہ مارگلا پہاڑی جو ہے کراس کر کے وہ کے پی کے میں داخل ہوا، اور کہتا ہے کہ جو رات کو میں نے مارگلا کی پہاڑیوں سے نکلا اور اوپر جب منال کراس کیا تو پھر آگے سے میں نے پتھر گرا کے گاڑی روکی۔ یعنی کہ ٹام کروز کا پتر یار یہ کیا کس قسم کی یار باتیں کر رہا ہے، سمجھ سے بالا تر۔ اور پھر اندازہ لگائیں کہ جب یہ بیان کر رہا تھا اسمبلی میں، تو وہاں اس کو بڑا جو ہے ویلکم کیا گیا، وہاں نعرے لگائے گئے جیسے کہ بڑی جرنیل فتح کر کے آیا۔ لیکن حالت اس جرنیل کی یہ تھی کہ گھسا موٹر وے سے اور بھاگا ہے یہ مارگلا کی پہاڑیوں سے، اور 12 اضلاع کراس کر کے اسمبلی میں پہنچا، اور وہاں اس کو ویلکم کہہ رہے۔ تو وہ یہ ٹھیک گلا کر رہا تھا کہ ہمیں جو علی امین کہہ رہا تھا کہ تقریر میں اسمبلی میں کہ ہمیں یہ منڈیاں جو ہے مویشی منڈیوں میں جلسے کو کیوں کہتے ہیں، یہ ہمیں جانور سمجھتے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو اور کیا سمجھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر وے سے گھسا اور مارگلا رات کے اندھیرے میں جو ہے نا کراس کر کے بھاگا ہے، اور فوج اپنی جو ہے وہ میدان جنگ میں جو ہے نا وہ دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے یہ وہاں جو ہے پہلے چھپا رہا کے پی کے ہاؤس میں، اور پھر موقع ملا تو رات کی تاریکی میں جو جیسے یہ بتا رہا ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مان اگر یہ ہے تو اس ٹام کروز کے پتر نے جو ہے نا یہ رات کو مارگلا کی پہاڑیاں کراس کی، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے پتھر ڈال کے گاڑی روکی اور اس میں سوار ہو کے جو ہے نا وہ وہاں پہنچا ہوں، اور وہاں پھر اس طرح کی اس بندے نے تقریر کی۔ تو ان کا اگر ان کو رتی برابر بھی عقل ہوئے، شعور ہوتا ہے ان کے ممبران اسمبلی میں، وہ تو سب سے پہلے اس کے کورٹ مارشل کی بات کرتے کہ فوج کو تو جو ہے وہ وہاں میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جو ہے وہ شیلنگ کے سامنے جو ہے وہ چھوڑ کے جو خود جو ہے وہ پہاڑیاں کراس کر کے آ گیا، اور ہمیں یہاں آ کے تقریریں سنا رہا ہے، اور یہاں آ کے کہتا ہے کہ او آئی جی دیکھ لو میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو وہ آئی جی اس نے جب چھاپا مارا تو کہہ رہا تھا میں چھپ گیا تھا۔ تو یار اگر تو نے چھپنا تھا تو پھر یہ لاؤ لشکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور چھپنا تھا اور پھر رات کی تاریکی نے یہ مارگلا کی پہاڑیوں سے بھاگ کے کراس کرنی تھی، تو پھر یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بدقسمتی ہے کہ اب جو ہے وہ اس قسم کی لیڈرشپ، اور خان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے واضح کہا تھا کہ میں تو علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور علی امین نے خان کے بیانیے کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے۔
تو خان نے تو اس کو کہا تھا کہ تو نے ڈی چوک پہ دھرنا دینا ہے، پریشر کریٹ کرنا ہے، تاکہ ریاستی ادارے پریشر میں آئیں، تاکہ یہ جو شنگھائی تعاون کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل جو آ رہے ہیں وہ سفیر و وہاں کے جو وزارت خارجہ یا وہاں کی صدر یا وزیر اعظم جو آ رہے ہیں، تو ان ڈیلیگیٹ کو جب آئیں گے تو ہم اگر یہاں دھرنا ہوگا ہمارا تو پریشر آئے گا اور یہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. لیکن عجیب دیکھیں گے اس کی کہ اس ٹام کروز کے پتر جو ہے نا یہ پہلے چھپ گیا اور پھر رات کے اندھیرے میں اس نے مارگلا کی پہاڑیاں کراس کرنا شروع کر دی. اور یہ باندر وہ پہاڑیاں رات کو چڑھ کے کہ اگر رستے میں اس کو کوئی لگڑ بگائی اس کو کھا جاتا، وہ یہ کس کے متھے لگتا، کیونکہ اس کی تو پوری ان کی پی ٹی آئی جو ہے اس پہ لگی ہوئی تھی کہ اس کو فوج اٹھا کے لے، اس کو سیکورٹی ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تو خود وہاں سے نکلا ہوں اور یہاں سے جو ہے نا وہ کراس کر کے آئے، حالانکہ نہ اس نے کوئی ایسی یہ کام کیا ہے، یہ انہی کے پاس تھا جو اس کو یہ لائے تھے. لیکن ایک کہانی سنا رہا ہے اور اس کے اوپر ڈیسک بجائے رہا ہے کے پی کے اسمبلی میں. تو اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کو مال جو مویشی منڈیاں جو دی جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت تھی ان کی کہ یہ اسی لائق ہے. اس گنڈا پور نے تو اس نے تو خان کیا، اس نے تو پی ٹی آئی کا جو ہے بیانیے کی تو اشر نشر کر کے رکھ دیا. اب اگر کوئی کہے گا بھی کہ سیکورٹی ایجنسی یا فوج یہ کر رہی ہے، فسطیت ہے یا اس قسم کے جو ہے نا غیر قانونی اور غیر آئینی حربے آزمائے جا رہے ہیں، ظلم اور جبر کی بات کرے گا تو کوئی بھی نہیں اس پہ کون دھرے گا. کیونکہ اس نے تو خان کا جو وہ بیانیہ تھا ظلم جبر کا، اس کو تو اس نے گوڑے تھلے دے دیا. اس نے تو پاؤں کے جوتے تلے اس کو رون دیا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میں تو جو ہے وہ خود وہاں سے پہلے روپوش ہوا اور پھر رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلا، مجھے تو کسی نے اٹھایا ہی نہیں ہے. تو اب خان کا جو بیانیہ ہے اس کو جو ہے نا مات پہ مات آ رہی ہے. تو لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا پی ٹی آئی جو ہے اپنے آخری جو ہے دموں پہ ہے. تو جو خان جو کہا کرتا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، اب لگتا ہے کہ وہ واقعی کلہ رہ گیا ہے اور وہ جو سیاسی جماعت تھی اس کی وہ اب کسی اور کی گود جانے لگی ہے. اور مجھے اب لگتا ہے کہ وہ دن بھی دور نہیں ہے جب خان صاحب مونیکا کے گلے لگ کے روئیں گے کہ میں نے تو یار پیری مریدی کے چکر میں تیری بیوی اٹھا لی اور تیری شاید لگ گئی مجھے کہ میں خود نائل ہوا تو چیئرمینی تو ان کو دی، لیکن یہ اس آڑ میں جو ہے میری پارٹی جو ہے لے اڑے. تو کوئی وہ وقت دور نہیں جب مونیکا اور خان جو ہے ایک دوسرے کے گلے لگ کے اویں مار کے روئیں گے. اور روئیں گے بھی تو ان کو آنسو نہیں آئیں گے، یہ تھوکیں لگا کے روئیں گے. تو بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی ایک جو ہے نا وہ سب سے